تو پھر جب میں اپنے والد صاحب سے اجازت لے کے بمشکل زبردستی لاہور پڑھنے کے لیے چلا گیا نا جامعہ نظامیہ، تو پھر وہاں ہم نے یہ اپنی ساری خواہشیں دادی کی پوری کی ہیں۔ پھر ایک دوست تھے جو ادھر اوکاڑا سائڈ پہ تھے، ماشاءاللہ آج کل وہ ڈینمارک میں ہے، PhD اسکالر ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، تب بڑی غربت تھی ان پہ۔ تو ہم جو ہے جب میں پہلی بار ان کے گھر گیا نا، تو گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک طرف ان کی فیملی تھی، تو ایک کمرے میں انہوں نے ہم جتنے مدرسے کے دوست تھے سب کو انہوں نے سلایا۔ تو ہم سوئے تھے اور تقریباً رات کا نا کوئی 1-2 بجے کا ٹائم تھا، یہ اچانک ہی ہمارے کمرے میں ایک شور بلند ہوا، اور وہ شور کیا تھا؟ لاہور لاہور لاہور۔ ہم اس شور سے اٹھ بیٹھے تو کیا دیکھا ہے کہ ایک انجان بندہ، جب صبح ہم سے ملاقات علامہ صاحب نے کروائی، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، یہ ان میں وہ شخص شامل نہیں تھا، انجان سال میں، اور وہ بالکل گہری نیند سویا، اور وہ لاہور لاہور جو ہے نا وہ چلا رہا ہے۔ ہم اٹھ بیٹھے، پریشانی بھی ہوئی کہ بھئی یہ انجان بندہ کون ہے، وہ یہ لاہور لاہور کیوں کہہ رہا ہے؟ تو خیر وہ خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر بعد بمشکل آنکھ لگی تو اس نے پھر اسی انداز سے ہمیں جگا دیا۔ تو بہرحال تیسری بار پھر ہم سوئے تو اس نے پھر اسی طرح ہمیں جگا دیا۔ پھر بڑی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی، لیکن غصہ بڑا آیا علامہ صاحب پہ، کیونکہ میرے اندر یہ خیال چل رہا تھا کہ چلو ہم نے علامہ صاحب نے ہمیں دعوت دی، ہم نے بھی ایک دفعہ انکار نہیں کیا، ان کی دعوت قبول کر لی، تو حضرت نے پری پلان یہ کروایا سارا کچھ ہی۔ ہم نے نماز فجر پڑھی، میں علامہ صاحب کو نا سائڈ پہ لے گیا، میں نے کہا حضرت گل ہے بھی ابو نہیں نہ بلانا اپنے گھر، چینج نہ کروائی ہوا ہے۔ کہتے ہیں کیوں کی ہوا ہے؟ میں یہ رات کو کیا آفت آپ نے ہمارے کمرے میں سلا دی، ساری رات لاہور لاہور کر لاتا رہا، ہمیں اس نے سونے نہیں دیا کوئی۔ تو مجھے کہتے ہیں نہیں حضرت وہ کوئی آفت نہیں ہے، میرے برادر اکبر ہیں۔ اللہ۔ تو وہ اصل میں نا ایک بس میں کنڈکٹر کی جاب کرتے ہیں، تو ان کا کام ہی ہے، وہ سارا دن جو ہے نا وہ لاہور اپنی گاڑی لے کے جاتے ہیں، وہ سارا دن لاہور لاہور کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ لاہور لاہور اتنا پختہ ہو گیا ہے، اتنا پک گیا ان کا، اگر وہ سوئے بھی ہوں نا تو وہ رات کو سوئے میں بھی لاہور لاہور ہی کرتے ہیں۔ تو اسی حضرت میں نے پھر پہلے دن یہ سیکھا تھا کہ جو بندہ بھی سارا دن لاہور لاہور کرے تو سوتے ہیں بھی لاہور لاہور ہوتا ہے، تو بندہ سارا دن حضور حضور کرے تو ہیں۔ میں اکثر آپ بچوں سے کہتا ہوں بھائی ہمارے بڑوں نے یہ کوئی لطیفے نہیں لکھے، یہ ہمارے بڑوں نے کوئی کہانیاں یا سٹوریاں نہیں لکھی ہیں، یہ حق و سچ ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو جاگتے ہیں یا مصطفیٰ کہتے صحیح، پھر ویک ہوتے ہیں بھی کی ہوں ہے۔ اس لیے درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، عادتیں ڈالو، پھر دیکھو تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ آج صرف یہی تو ہے حضرت جی کہ آج نہیں، وہ اب تو اصل میں حضرت جی ساری دکانیں گئی ہیں، صاحب حال لوگ، صاحب طریقت لوگ جو ہیں وہ کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں، یہ تو دکانیں ہی ہیں۔ اب جس کے پاس جائیں بس سب کے پاس ایک ہی نسخہ ہے، لیلا لایا، ساڑی والا لیلا، پینٹ والا لیلا ہے جی، ٹھیک ہے جی، گوٹے والا لیلا، فراق والا لیلا، تو یہی ہے، اور کیا ہے حضرت ہمارے پاس۔ لیکن میں کہتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہمارے کابرین کو شاید یہ لیلے والا نسخہ نہیں یاد تھا، وہاں تو لیلا تھا ہی نہیں، وہ تو جاتے ہوئے لیلا دے کے بھیجا کرتے، چل یار ماڑا پکا لیں جا کے، یہ پتہ نہیں کدھر سے باتیں نکلیں۔ وہ کو بندہ تھا تو بزرگوں کی بارگاہ میں نہ حاضر ہوا، جا کے عرض کرتا ہے حضور میرا دل کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تے آپ کل اس لیے آئے ہیں کہ کوئی وظیفہ دے۔ سچے آدمی تھے حضرت جی وہ لوگ۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے؟ تو وہ شخص کردہ حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے وظیفے لکھے ہیں، آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے ہیں کہ تیرا وقت اچھا گزر جائے، تو کسی نہ کسی اور لگا رہا، باقی وظیفوں سے زیارت نہیں ہوتی۔ اور یہ بات حقیقت ہے بھائی، نبی علیہ السلام کسی کی وظیفے کے پابند تو نہیں ہے، کوئی وظیفہ پڑھے تو اس کو پھر زیارت ہوگی نہیں بھائی، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ زہد و تقویٰ سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب، ادائیں ہیں کچھ خاص خاص، وقت ہیں کچھ خاص، وہ ادائیں لاؤ ڈھونڈ کے۔ تو عرض کی تو پھر حضور دسو تو صحیح نہ پھر ہوندی کیوں بھائی؟ تو آپ نے فرمایا پھر اگر کوئی کام کہیں تو کر لے گا، ہے ذرا مشکل تھوڑا۔ اس نے عرض کی حضور کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، آج اپنے گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے جانا، تب یہ فارمی مچھلی نہیں ہوتی، یہ جتنی مرضی کھا لیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے۔ تو کرنا کیا ہے کہ اس کا سالن نہیں بنانا،
اسے فرائی کر کے نا جتنی تجھ سے کھائی گئی نا تو انہیں کھانی ہے، بس ایک کام کرنا ہے کہ پانی کا گھونٹ نہیں پینا ساتھ۔ وہ مرید تھا، وہ لے گیا جا کے مچھلی فرائی کی جناب، پیٹ بھر کے کھائی، پانی نہیں پیا۔ اب کچھ 3 کام کر کے جب اپنے بستر پہ آ کے لیٹا تو نیند کہاں ہے، کیونکہ پیاس لگی ہوئی تھی، جل رہا تھا اندر اس کا سارے کا سارا، جل رہا تھا اس کا اندر، تو نیند کہاں ہے بیچارے کو؟ پانی کی پینوں نے منع کیا تھا، پینا کوئی، بیچارہ ساری رات اپنے بستر پہ نہ کروٹیں بدلتا رہا۔ وہ کہیں صبح کے قریب کروٹیں بدل کے جب تھک گیا، پٹھے اعصاب شل ہو گئے، تو بیچارے کو نئی گنودگی سی تاری ہوئی۔ آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا میں۔ وہ پانی پیا، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، لیکن پھر پیاس، پھر بیچارے کو تھوڑی دیر بعد نیند آ گئی، تو کیا دیکھتا ہے کہ تالاب پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، پھر پیاس۔ پھر بیچارے نے کوشش کی سونے کی، پھر آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کنویں پیوں اور پیٹ بھر کے پانی پیے، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ پھر تیسری بار آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہے اپنے گھر پہ اور پانی پی رہا ہوں بس، لیکن جب آنکھ کھل گئی تو پھر پیاس۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، نماز پڑھی، اس کے بعد اجازت تھی کہ پانی پی لیں، اس نے پانی پیا، پی کے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بزرگوں نے پوچھا، ہاں جی کی بنی؟ کسی ضرورت بننے کی، پیاس لگی سی، شدت پیاس نے ساری رات نہیں سون دیتا کو۔ پھر کی ہویا؟ وہ صبح پاسے مار کے تھک گیا، جب بس آنکھ لگی تو کی ویکھنا وا دریا تے اور رج کے پانی پیتا ہے، تو پھر حضور آنکھ کھولی تو پھر پیاسا۔ اچھا پھر حضور پھر آنکھ لگ گئی، پھر دیکھا کہ تالاب تے رج کے پانی پیتا ہے، پھر حضور آنکھ کھول گئی تو پھر ترے، تو پھر حضور ویکھیا کہ خوہ تے رج کے پانی پیتا ہے، پھر حضور پھر آنکھ کھول گئی تو پھر پیاسا، پھر دیکھا اپنے گھر آتا پھر پانی پیتا رج کے، تو آنکھ کھول گئی تو پھر پیاسا۔ انہیں دیر سے اذان فجر ہو گئی، میں نے نماز فجر پڑھی، پڑھ کے پانی پیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ فرمانے لگے پھر کو سمجھ آئی؟ اس نے ضرور نہیں۔ آپ نے فرمایا زیارت وظیفیانہ نہیں، زیارت طلب نہ ہوتی ہے، زیارت طلب نہ ہوتی ہے، کیونکہ اس دن تو پانی کا طالب تھا، تیری طلب پانی تھا، پھر تیری طلب نے تیرے اندر سے یہ رنگ پیدا کیا کہ ساری رات تجھے پانی نظر آئے۔ جس دن تو بھی حضور نبی علیہ السلام کا طالب ہو جائے گا، تیری طلب بھی یہ رنگ پیدا کرے گی، ہوگا تو سمڑے حال میں لیکن ہوگا تو مدینہ پاک میں۔ طلب نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم میں کوئی ساجی کی گلہ ہی نہیں بس ساڈے کو۔ جو ہوتے ہیں حضور تو جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ انما انا قاسم اللہ یؤتی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضور تو عطا فرما لینے والے کوئی نہیں۔ میں تو رات کو بھی فیصلہ بات تھا، میں سانو سارے کہنا ہی سارے ہی ڈے دیں کہ ہی مدینہ چلے ہوں، ذرا گڈی کھلار کے رکھو، گڈی انڈیا نو پی گئی، کہنا یہی ڈے اسی مدینہ چلے ہیں جی، لیکن گڈی کھلار کے ذرا ویکھیے، میں بھی تہاڈے نال ہی ہاں، ساڈی گڈی مدینہ نہیں جاتی، کیونکہ جڑے مدینہ جاندے نے تے مدینہ اتنی دور تے نہیں کوئی بھی۔ ہاں جی حضرت، جو مدینہ جانے والے ہیں مدینہ تو اتنی دور ہی، وہ بڑی مشہور بات ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جو برات راستہ بھول گئی، احمد پور جانا تھا جنہوں نے، شرقی اور غربی، وہ کیونکہ اس وقت سائن بورڈ تو نہیں تھے، اب بھی دیکھو نا، کسی چیز نے ہمیں روکا ہے۔ نوید بھائی سے رابطہ ہوا، آپ کہنے لگے جی آپ ڈرائی پورٹ کے سامنے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، تو تب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اگر مکان تھے تو مکان سارے ایک جیسے ہوا کرتے تھے، کچے مکان، سفیدیاں ہوتی کوئی نہیں تھی، کوئی نشانی تھی نہیں، سائن بورڈ نہیں لگے تھے۔ اگر آج بھی سائن بورڈ نہ لگے ہوں تو آپ نہیں سفر کر سکتے کوئی۔ وہ بارات نکلی، وہ راستہ بھول گئی، تو بھولتے بھولتے جو ہے نا وہ جنگ کے بھیلے میں جا پہنچے۔ رات کا وقت ہے، نہ کوئی سائن بورڈ، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی راستہ بتانے والا، تو کیا ہے، دور ایک روشنی جلتی دکھائی دی۔ وہ جو کوئی بڑا بوڑھا تھا بارات میں، اس نے کہا اگر روشنی ہے تو روشنی والا بھی ہوگا کوئی، آؤ چلتے ہیں حضرت۔ وہ جیسے جیسے قریب ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو فضا ہے وہ ہو کی صداؤں سے گونج رہی ہے۔ اتو پھر ہو کرنے والا آپ ہی باہو ہیں، کیا ہو میں رنگ ہوں گے،
کیا کیف و مستی ہوگی اس ہو میں، کیونکہ ہو ہم بھی کرتے ہیں نا، لیکن وہ ہم کرتے ہیں، وہ ہم نہیں تھے، وہ حضرت سلطان باہو تھے، وہ حضرت سلطان جتھے ہو کرے روشنائی اندھیرا چھوڑ ویندا ہو، حضرت وہ میں نہیں تھا، وہ باہو تھے حضرت جی، جن کو ہو بھی حضرت مولا علی نے تعلیم کیا تھا، جو روحانیت میں مرید بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہو میں کیا رنگ ہوں گے. میں تو کہتا ہوں سارا ویرانہ، سارا بیلا حضرت کے ساتھ رقص میں ہوگا اس وقت. تو وہ بڑا آگے بڑھا، اس نے سلام عرض کی، حضرت نے سکر روکا، سلام کا جواب دیا. وہ عرض کرتا ہے حضور برات ہے، راستہ بھول چکی ہے. فرمایا منزل کی ہے؟ عرض کی حضور احمد پور جانا ہے. فرمایا میں آگے گئے تو تھی پیچھے پیچھے. حضرت کے ہاتھ میں جو عصا تھا، راستے میں آنے والے وہ کائی شائی آپ اس کو ہٹاتے جاتے، ساری بارات چل نکلی. اتنے سونے چہرے والے بزرگ ہیں، یہ منزل پہ لے ہی جائیں گے، لیکن سارے کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا، اور آگے مسجد نبوی شریف ہے، آگے احد شریف، آگے جنت البقیع شریف ہے. وہ حیران ہو کے عرض کرتے ہیں حضور اسی احمد پور جانا سی، یہ کتنے لے آئے؟ آپ نے فرمایا تسی پتہ نہیں کہڑے احمد پور دی گل کردے ہو، سی جیسے احمد پور نوں جانتے ہیں. محنت کریں، حقیقت ہے جی اسی اپنا بہت بڑا نقصان کر چکے ہیں. کیا اقبال نے کہا نہیں تھا، او بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. محنت کری ہے اور لے آئی ہے سودے پھیر کے تو لب کیا. میں جو ہے نا مدینہ میں اور مجھ میں جو دیوار ہے وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے، میں ہی ہوں. وہ جڑی کاندھ ہے نا وچ آ گئی دی، وہ جو اللہ حضرت فرماتے ہیں دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، وہ کاندھ میں ہی ہوں حضرت. ایک کاندھ ٹھائی ہے پھر اگے مدینہ پاس کے، کاندھ میں ہی ہوں، وہ کاندھ کوئی اور نہیں، وہ کاندھ میں ہی ہوں. جس دن کاندھ ٹوٹے گی اس دن ہی کرم ہو جانا ہے، کیونکہ یہ غوث پاک کا ماں ہے. تو حضور غوث پاک کی بات نہ سنائیں تو پھر مزہ تو نہ آئے. ایسا نظر جنہوں نے کندھاں ٹا چھڑیاں، اللہ انہاں لیے کندھ ہے ہی کوئی نہیں سی. یہ میں غلط لفظ بول گیا، انہاں لیے کندھ ہے ہی کوئی، وہ پھر بھی بڑے تقوی والے لوگ تھے. اتنے تک وہ آپ تو مادرزاد ولی تھے. اہل بغداد کا طریقہ یہ تھا، آپ کے دودھ پینے اور نہ پینے سے وہ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا. حضور غوث پاک تو مادرزاد ولی تھے. تو وہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ ایک آئینہ تھا. آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن دیکھنا سنت ہے، دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور پھر آئینہ تو جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے، لازم تو نہیں اگر میری چادر اتنی صاف ہے تو میرا اندر بھی اتنا ہی صاف ہے. یہ تو مجھے آئینے نے دھوکہ دے دیا، بڑی سا چٹی صاف بڑی صاف چادر ہے. میاں صاف چادر ہے نا، گل نہیں بنتی، گل اندر صاف ہونا بڑھنی ہے. کیونکہ قرآن چادر صاف کرنے کو نہیں کہہ رہا. نماز پڑھنی ہو تو صاف ہونی چاہیے تھا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من تزکا، اور اپنا اندر صاف کر رہے جی، اپنا اندر صاف. تو وہ جو ہے نا، آپ بھی آئینہ دیکھا کرتے تھے، سنت ہے محبوب کی. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. وہ ایک دن کیا ہوا، وہ صفائی کرتے کرتے نا، وہ حضور غوث پاک کے جو خادم تھے نا، ان سے آئینہ ہی ٹوٹ گیا. تو وہ دور وہ تو نہیں تھا کہ موٹر سائیکل نکالی اور جا کے سمبڑے حال والے بازار سے نیا آئینہ لے آئے جا کے. نہ موٹر سائیکل ہی ہوتی تھی، نہ اس طرح کے بازار ہوتے تھے، اور نہ ہی آئینے اس طرح ہوتے تھے. ہاتھوں سے چیزیں بنتی تھی، چیزیں تھیں لیکن کامیاب تھیں. وہ بڑا پریشان ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا. تو حضور غوث پاک کا آستانہ بھی تو دیکھو نا، جہاں چور بھی چوری کرنے جائے تو کہتے ہیں چل آیا چوری کرن سے، لیکن اسی بھی سخیاں دی اولاد جا تین کتب بنا چھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے در سے آنے والا نہیں کھالی جاتا کوئی، تو پاویں چوری کرنا ہے. میں نے حضرت ایک دن پڑھا، بہت بڑے لوگ سے حضور غوث پاک کے لیے میں نے پڑھا کہ آپ نا بازار سے گزر رہے تھے. حضرت نے نا اس طرح چھپا رکھا تھا خود کو تاکہ لوگ دیکھیں نہ، دیکھیں گے تو ذرا مشکل میں پڑیں گے، اپنی دکانیں چھوڑ کے آ جائیں گے قدم بوسی کے لیے. تو حضور خود کو نا چھپا کے جا رہے تھے. تو ایک چور تھا، تو اس کی نظر جب حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑی نا، اس نے کہا لے بھی جی چادر ترو لوا نا بابے اور
تے چادر ویچ کے پیسے والا لب جانے، کیونکہ چادر بڑی قیمتی تھی. وہ اس کو نہیں پتا تھا کہ چادر کے اندر کون ہے حضرت. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، وہ آیا اور اس نے آ کے نا چادر کو ہاتھ ڈالا حضرت، اور حضور غوث پاک سے اس نے چادر کھینچنی چاہیے. بڑے کریم لوگ تھے. اس نے چادر ہاتھ ڈال کے چادر کھینچی. ٹھیک ہے جی. حضرت اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ پاویں پھڑی سو پیڑی نیت نہ پھڑی تے میری سونا ہے. پھڑی پاویں پیڑی نیت نہ سو، وہ پھڑی تے میری سونا. یا اللہ ہن کوئی انج دا کرم کر کے قیامت تک چادر چھڈوئے نہ کوئی ہے. اسی وقت حضور کے قدموں میں گر کے مرید ہو گیا. بڑے بہت بڑے لوگ تھے. وہ جب حضور غوث پاک نے وضو فرما کے آئینہ طلب کیا نا، بھائی آئینہ لاؤ، تو یہ کمال حضور غوث پاک کی صحبت مبارک کا تھا. یہ آپ کی نگاہوں کا فیض تھا. وہ عرض کیا کرتا ہے کہ القضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا، اپنے آپ نو کاڈی چڑھیا وچوں، اللہ کی ذات کو لے آئے درمیان. کیا عرض کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. لکھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع ملا دیا. وہ عرض کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا ہویا ٹوٹ گئے. خوب شد چنگا ہویا ٹوٹ گئے. نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. اتھے حضرت جیڑی میرے اور مدینے میں کندھ ہے نا، وہ کندھ میں آپ پئی ہاں، جنہیں کندھ پن لئی، جڑا اس کندھ نو ٹپ گیا پھر اگے رنگ ہی رنگ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جا. میں نے کہا حضرت میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اب وہ پیر نہیں رہے، نہیں بزرگ آج بھی، اب حضرت وہ مرید نہیں رہے. کوئی مرید کہندا آئندہ پیر بس چاہیے کہ جدوں میں دے جاواں نہ تے وہ منوں جے گڈی لین جاواں گڈی دے کے ٹورے، جے کام نہیں چلتا پیا تو کام لین جاواں تو کام دے کے ٹورے. یہ عجیب ہے. اس لیے بس بزرگوں کی بھی شفقتیں ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ، سید حسن ان کا نام تھا، یہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے. تو حضرت کی سب سے بڑی کرامت پتہ کیا تھی؟ جو بھی حضرت کا مرید ہوتا نا، وہ حضور نبی علیہ السلام اپنے نانا جان کی بارگاہ میں اتنے مقبول تھے کہ حضور کے مرید ہونے کی وجہ سے آقا کریم آپ کے مرید کو اپنی زیارت کروا دیا کرتے تھے. اتنے مقبول تھے. اس لیے پھر کیونکہ ذرا کیمرہ لگایا لوگ پھر باتوں کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. آپ کا لقب تھا رسول نما، حسن، سید حسن رسول نما لوگ آپ کو کہا کرتے تھے بزرگ. جتنی نبی علیہ السلام کی ان پہ کرم نوازی اور شفقتیں اور عنایتیں تھیں. جو حضرت کا مرید ہوتا نا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنے مقبول تھے، آپ کی وجہ سے حضور نبی علیہ السلام مرید کو بھی نواز دیا کرتے تھے. اور میں دسن لگا جی کہ کندھ اسی آپ پہ ہی ہیں. اے دیکھو جی تو کندھ ٹوٹتی پھر کی ہوندا ہے. وہ لکھا ہے کہ آپ کی زوجہ وہ بھی سیدہ تھی. وہ ایک دن آپ کو عرض کرتی ہیں شاہ جی سارے انڈیا میں تسی حضور کی زیارت کرا چڑی ہے تو میں نے بھی کدن کراؤ. وہ بھائی ہمارا یہ حال ہے، قبلہ بیٹھے ہیں، نویز صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، سانو پتہ چل جاتا ہے گل تنزیہ کیتی ہے کہ واقعی عقیدت نہ کیتی ہے. اللہ سی نہیں حضرت. تو وہ تو پھر صاحب بصیرت لوگ سن، فراست سی انہاں دی. بیوی نے اپنے نو نا وہ میڑا ماریا. تانوں پتہ ہے بیبیاں کتنے مندیاں جی، کہنے نہیں تو نہیں پیر تے وہ جڑا راتی اڑدا لگے تو انہوں دسیے نا میں ہی سا. پھر کہنے تاں ڈنگا ڈنگا اڈن ڈے یہ کتنے مندیاں جدر یہ نہیں مندیاں، یہ نہیں مندیاں. وہ جو ہے نا آپ نے فرمایا اچھا پھر تین بھی کرا دینے ہیں، عرضی پیش کرنے ہیں، لیکن پھر ایک کام میں کرنا پڑنا ہے. انہوں نے کہا جناب آپ نے فرمایا جو دولہن بن کے آئی سے تو جوڑا پہ ہے کو اور زیورات. فرمایا پھر آج اون جی دولہن بن کے نا تو بہ جا تو ویکھ نہیں ہے. پھر وہ اندر دولہن بن کے بیٹھ گئی، بھائی وہ بیٹھ گئے. اللہ کی کرنی کہ بی بی صاحبہ کے نا بھائی شاہ صاحب کے بچوں کے ماموں آ گئے. پہلے شاہ اور انکل بیٹھے، کہنے لگے پھر جو تسی اجازت دو تو میں اندر بھن اور مل لاؤں. اندر گئے تو بڈھا ویلا تو بھن ہو رہی ہے جی دولہن بن کے بیٹھی ہیں. واپس آیا کہ شاہ اور کہتے ہیں جی یہ کی آپ فرمانا کہ بھائی اپنی بھن پوچھ جا کے جڑی دولہن بنی مینوں کی پتہ ہے. علاج ہونے لگا نا، ٹریٹمنٹ ہونے لگا، کندھ سٹن لگے سن آپ.
وہ بھائی ہوری اندر آئے، آ کے اپنی بھن نوں او کچھ آکھیا، تو اولاد علی ہے، تو سیدہ خاتون جنت دی اولاد ہے، کہ بڈھے ویلے تو ٹونگ رچایا تھا۔ ہاں جی، وہ بستی کر کے نہ ٹر گئے، انہوں نے وہ چوڑیاں پنج چھڑیاں، کپڑے پاٹ چھڑے، یا شوہر نے میرے نال کی کروایا، مینوں پرا کو ذلیل کروا چھڑے پڑ کے، روندیاں سو گئیں تو خواب چ حضور دی زیارت ہو گئی۔ ہاں حضرت جی، اقبال کہتا نہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اینو پن کے لے کے آ، اتنے بھجے شیشے چلتے نہیں میاں، اے آکڑ والا شیشہ نہ لے کے آیا تھے، اینو پن، کیونکہ ٹوٹیا شیشہ بھرا ہوراں نے بھنیا شیشہ اندر دا حضرت جی، وہ سید وہ ٹوٹیا شیشہ حضرت جی، زیارت ہو گئی، خوش ہو کے نہ آئیاں شاہ ہوراں بھائی واقعی تانوں پیر من گئی، زیارت کروا چھڑی۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کروائی، انہیں زیارت سر کیویں ہے؟ فرمایا اج تیرے اندر دے درد نے زیارت کروائی ہے۔ اسی آپے کند آ جدنا کند توڑو گے، جدنا کند سٹ لو گے، اگے سارا کچھ جی۔ امام ابن حجر اسقلانی پوری بخاری حضور کو پڑھی، حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ ہیں محدث بھی جا کے حدیث کی تصدیق انہوں کو کروا دیں، حضرت دسوں حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ آج کیوں اتنی دوریاں ہو گئی ہیں؟ دوری کوئی بھی نہیں ہے، دوری کوئی بھی نہیں، صرف اسی بچے کا کند کھلار بیٹھے دیا، میں دی کند، انا دی کند ہے، غرور دی کند، تکبر دی کند، جدن سٹ لیں گے سارا کچھ جی۔ اس لیے بچو پھر آخری گل کر کے کہ جڑے عمل کرتے ہیں نبی علیہ السلام کنا نوازتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاجدار ختم نبوت، ٹھیک ہے جی۔ وہ لکھا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا سنا دی نا جج نے موت کی، اور قلم توڑ دیا اس نے، بس جی فیصلہ ہو گیا، تو جو اہل دل تھے ان کو کہاں سکون آ رہا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ سارے بابے رلے اور ایک روحانی میٹنگ ہوئی ہے، اور سارے بابے نے رل کے فیصلہ کیتا وہ اسی لوگوں کو دسنے ہاں کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہوئے تو سورہ یوسف پڑھے، اللہ دی تلاوت دی برکت نہ رہائی دا اہتمام کر دیں، پڑھ نہیں سکتا تو کسی کو سنے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر کسی متقی آدمی دی ڈیوٹی لائے تو میرے لو پڑھ دے۔ دوسری بات یہ ہوئی ہے پتہ نہیں علم دین کا کیا معاملہ ہے، ناظرہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے، اگر پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، قاری سے پڑھے ہیں، حافظ سے پڑھے ہیں، کسی عورت سے پڑھے ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں یہ ڈیوٹی نا ہم لے لیتے ہیں، روز جا کے نا غازی علم دین کو سورہ یوسف کی تلاوت سناتے ہیں۔ اجازت مل گئی، جو باتیں باہر ہوئی تھیں آ کے حضرت غازی علم دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی کی۔ آپ خوش ہو کے عرض کرتے ہیں شاہ جی ایسے نہ سونی گل کیڑی سید پڑھے تے علم دین سنے، جماعت علی شاہ حافظ تھے نا ان میں، میر علی شاہ، پیر صاحب امان کی شریف، جتنے حافظ آپ ہی تھے بس۔ وہ لو جی اب تلاوت قرآن کریم شروع ہو گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ جی میں نے کیا پڑھنا ہے اور سید صاحب نے کیا پڑھا انہیں۔ اچھا ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں، آپ میں سے اگر کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہے، بھائی بڑا پکا حافظ قرآن بھی منزل پڑھ رہا ہو نا، کوئی بچہ بول پہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ توجہ ہٹے، پکا حافظ بھی خطا کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر آپ پڑھ رہے تھے، کیفیت آ رہی تھی، سامنے علم دین بیٹھے تھے جو حضور کے ناموز پہ قربان ہونے جا رہے تھے، وہ بس تھوڑی سی کیفیت بنی، وہ تھوڑا سا معاملہ ادھر سے ادھر ہوا، سید صاحب اس جگہ زبر کو زیر پڑ گئے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور سید پاک ہو، لیکن پڑھن کلام الہی ڈے مطلب بدل جانا ہے، ذرا توجہ فرماؤ، زبر زیر پڑ گئے۔ عرض کرتے ہیں حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب رک گئے اور حیران ہوئے، وہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ نہیں، اور یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہے ہیں، اور اگر دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک۔ حیران ہو کے پوچھتے ہیں وہ علم دین ویسی تو یہ سوچ کے آئے ہیں پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ ہے کہ نہیں آندہ، یہ پڑھیا بھی ہے، قاری کلو پڑھے ہے، حافظ کلو پڑھے ہے، کسی بی بی کلو پڑھے ہے، معروف پڑھے ہے، مجہول پڑھے ہے، اور تو نے ایک پکے حافظ کی غلطی نکال دی اور غلطی بھی ٹھیک نکالی، یہ کیا ہے؟ تو آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت
آپ وہ ہیں جنہوں نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، اور علم دین وہ ہے جس کو سارا قرآن حضور نے اپنی نگاہوں سے پڑھایا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہاں اس لیے سر جی ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، ہاں سائل بنو۔ اور اس وقت ضرورت ہے جی محنت کرنی، ٹھیک ہے جی، ہر محاذ پہ محنت ہو۔ اس وقت یہ جو بدبخت ہیں، یہ جو ملعون ہیں، یہ خبیث جو ہیں، بڑے بڑے پھندے ہیں ان کے پاس، کبھی چٹی چمڑی کا پھندا ہے، کبھی باہر کے ویزے کا پھندا ہے۔ بچ کے رہنا پتر، نہ چمڑی کے لیے حضور سے بغاوت کرنا، نہ ویزے کے لیے حضور سے بغاوت کرنا۔ اگر دل کرے نا چٹی چمڑی کے لیے بھی اور ویزے کے لیے بھی، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیں۔ ہاں جی حضرت، آپ نے کیا سمجھے؟ ہاں جی، انما انا قاسم واللہ یؤتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو سچ بات کہہ رہا ہوں، بیسی والے دی ایسی دی تیسی ہو ویزے لان، ویزے آج بھی مدینے میں لگ دینے میں حقیقت ہے جی۔ آپ یقین رکھو یار تھوڑا سا، یہ کیا سب کیا۔ اور میں کہتا ہوں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو محبوب خدا، یا بابوں کے تصرف نہیں سمجھ آ رہے ادھر، یہاں تو بابوں کے تصرف سمجھ نہیں آتے، ان کے اتنے تصرفات ہیں ادھر، ان کی ایسی کی تیسی یہ ویزا نہ لگائیں ادھر۔ میرے ادھر ایک مقتدی ہیں، ایک دن میرے پاس آ گئے، جی میں نے باہر جانا ہے، تو داڑھی کا بڑا ایشو بن رہا ہے، تو اگر آپ کو اجازت دیں، میں بھائی گل پہلی میں مفتی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، کسی مفتی کل جا تے نہیں حضرت جو کرنا ہے تسی کرنا۔ میں پھر سچ دسی داڑھی نال پیار ہی اپنی نہیں پیار ہے، تے واقعی ویزا ایشو ہے کہ اپنے اندر کو گند ہے، کہنا نہیں ویزا ایشو ہے۔ میں پھر سرے جانا ہی ایمبیسی ہی جانا، میں سویرے 2 نفل پڑھ کے نا تے دروسی پڑھ کے حضور دی بارگاہ چ چٹھی پہنچ گئی، محبوب سویرے چلا ویزا نہیں لاندے ہے، کرم فرمائش اللہ کا شکر ہے داڑھی نہ نہیں لگا سی۔ ہاں وہ کون ہوتے ہیں لگانے والے نہ لگانے والے؟ یا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمان فارسی سونا منگیا تے نال 100 کھجور دے ادھر جنہاں نوں پھل لگا ہے، حضور لگاتے گئے، درخت اگتے گئے، پھل پڑتے گئے حضرت ہے۔ یہ بالکل نہ کرنا چٹی چمڑی کے لیے، اور قربان جاؤں چٹی چمڑی کیا ہوتی ہے؟ محبوب علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، جنت کا مشاہدہ فرمانے، جو بنی آپ کے نور سے ہے، جنتی حوروں کی سردار، جنتی حوروں کے جھرمٹ میں حاضر خدمت ہوئی، آگے عرض کرتی ہے محبوب اپنی رحمتوں میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرما، فرمایا تجھے اپنا بلال دے دیا۔ حبشہ سے تھے نا، ہونٹ موٹے تھے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی، رنگ کالا تھا، تھے بھی غلام۔ وہ آگے سے عرض کرتی ہے محبوب اینے سونے صحابی نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، طلحہ نے، زبیر نے، مصعب بن عمیر نے، اتنے سونے صحابی ہیں، تو میرے لیے بلال ہی رہ گئے۔ آپ نے فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں کہ اس کو بھی غور چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ وہ اقبال نے نہیں کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور آگے کمال شعر اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہ جنت دی نیکو کارانوں، در دوزخ دا بدکارانوں، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے، جنت دوزخ کی جانا ہے۔ ہاں یار، نہ ویزے کے لیے حضور نبی علیہ السلام سے بے وفائی کرنا، نہ چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی کرنا ہے، اور جو چاہیے حضور سے مانگ لینا۔ حضور نبی علیہ السلام دیتے ہیں، اور کتنا دیتے ہیں، جنہوں نے مانگا نا وہ مانگ کے آگے ہمیں بتا رہے ہیں کیا، بھر کے جھولی میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری سرکار نے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ یہ کیا دیں گے وہ ویزا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام عطا فرماتے ہیں، اس لیے پتر حضور نبی علیہ السلام سے بے وفائی نہ کر۔ اور میں کہتا ہوں چلے ہو جن دن تم حضور کے ہو جاؤ گے نا غلام، یہ شہوان دی اونجی طلب نہیں رہنی ہے، کوئی کہنا شہوان دی اونجی طلب نہیں رہنی ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو، ٹھیک ہے، اور حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو۔
ہم یاد نہیں کرتے. پتہ یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ کوئی مثال نہیں، لیکن جتنی میری سمجھ ہے میں اس حوالے سے چلاتا ہوں لوگوں. یہ میں نے کنجا جانا ہے، پھر آگے میں نے منڈی بہاؤالدین جانا ہے، تو ظاہر ہے راستے میں بڑے محبت کرنے والے بھی ہیں، تو جا تو میں کسی کی طرف نہیں سکوں گا، ٹائم اتنا نہیں ہے. لیکن کیا ہونا ہے، جاتے جاتے ایک ایک بندہ یاد آنا ہے. یار اسے کوئی بندہ رہتا سانو یاد بڑا کرتا ہے. تو حضرت جی سلیمان دا حال ہے، تو پھر حضور یاد تو کرو. حضور تو اب میرے پاس اتنا کہ نہیں، حضور تو اپنے غلاموں کا قرآن سننے آ جاتے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم مجھ سے دے لیے، آپ کے استاد تھے جنگل میں، نبی علیہ السلام ان کا قرآن سننے کے لیے تشریف لے. یہ کیا معاملے رک گئے آپ کے خیال میں؟ لیکن کوئی قرآن پڑھے بھی تو صحیح نہ، حضور تشریف لے آنے سننے. قرآن پڑھتا ہی کوئی نہیں، سانو قرآن آتا ہی کوئی نہیں، کنے پڑھنا ہے وہ تو آج بھی کرم فرماتے ہیں. اس لیے حضرت جی پکے ہو